You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. نفس کے اصلاح کے 4 اصول علماء کرام نے بیان کیے ہیں. 4 اصول ہیں، یہ ان کو ذرا مد نظر رکھیں اور توجہ سے سماعت بھی کیجیے. پہلی قسم ہے مشارطہ، دوسری قسم ہے مراقبہ، تیسری قسم ہے محاسبہ، چوتھی قسم ہے مواخذہ. پہلی جو قسم ہے نا مشارطہ، یہ نفس کی اصلاح کے حوالے سے ہے کہ اپنے اندر کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور آپ سارے لوگ نسبتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اچھی اچھی نسبتیں آپ کو اللہ نے عطا کر رکھی ہیں. فرمایا کہ 4 اس کے اصول ہیں. اب جو بدلنا چاہتا ہے اپنے آپ کو بدل لے. پہلا بیان کیا کہ مشارطہ جو ہے یہ پہلی قسم ہے اپنے آپ کو بدلنے کی. اس قسم میں یہ ہوتا ہے کہ نفس کے ساتھ انسان شرط لگا لیتا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا. انسان شرط لگاتا ہے میں گناہ نہیں کروں گا، آج میں گناہ نہیں کروں گا، میری شرط ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ دوسری قسم ہے مراقبہ، اسے کہا جاتا ہے جب وہ شام کو آرام کے لیے جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے آیا میں نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا. تو اسے سمجھ آ جاتی ہے نا کہ پہلی شرط پر میں پورا اترا ہوں یا نہیں اترا. مراقبہ کرتا ہے اپنا کہ میں نے آج گناہ کیا ہے یا نہیں کیا. اب وہ محاسبہ کرتا ہے اپنا، کہتا ہے کتنے گناہ کیے 24 گھنٹے میں سے، اگر میں 12 گھنٹے میں نے کام کیا، میں جاگا رہا، میں معاشرے میں پھرتا رہا، تو یہ جو میں نے ساعتیں گزاری ہیں ان میں نے کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنی نیکیاں کی ہیں. پھر بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے. اب مواخذہ چوتھے نمبر کا جو ہے اصول، اس میں اب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ نفس نے دن میں کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی، کتنی نافرمانیاں ہوئی. اور مواخذہ میں سزا بھی ہوتی ہے کہ میرے نفس نے اتنی نافرمانیاں کی ہیں، اب میں اس کو سزا دینا چاہتا ہوں. تو جب سزا کی باری آئے تو سزا کیسے؟ علماء نے لکھا ہے تم اپنے نفس کو اگر سزا دینا چاہتے ہو نا تو عبادت میں مشغول ہو جاؤ، لمبے سجدے کرو. تم بتا دو اسے کہ تو گناہوں کی دلدل میں دھستا چلا جا رہا تھا، میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکا کر سارے گناہوں کو معاف کروا دیا، سارے گناہوں کو معاف کروا دیا. میں نے اپنا مواخذہ کیا ہے، میں نے دیکھا کہ اتنے گناہ ہو چکے تھے، میرے کندھے، میرے ناتواں کندھے گناہوں کا بوجھ سنبھالنے سے قاصر آ چکے تھے. اب میں اسے سزا دے رہا ہوں، میں قیام کر کے سزا دے رہا ہوں، میں رکوع کر کے سزا دے رہا ہوں، میں سجدہ کر کے سزا دے رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے گناہ زیادہ کر دیے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کی کتاب ہے احیاء العلوم، اس کے اندر آپ نے لکھا ہے جب ہر صبح یہ شرط لگائی جائے نا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، ہر صبح یہ شرط لگائی جائے تو بندہ زیادہ تر گناہوں سے بچا ہی رہتا ہے. عام بندے سے شرط لگاؤ کسی بات کی بھی، کوئی کنڈیشن رکھی جائے تو بندہ وہ نہیں کرتا. تو یہ مالک لم یزل اور آپ کا معاملہ ہے. اپنے نفس سے کہیں کہ آج کے دن ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، گناہوں سے پہلے آپ کا مالک آپ کو بچا لیتا ہے. فرمایا جو دوسری قسم ہے نا مراقبہ، امام غزالی لکھتے ہیں ان میں دن بھر نگرانی کرتا رہے، اپنے نفس کی نگرانی کرے. نہیں کروں گا گناہ، زبان پر جھوٹ آنے لگے نہیں بولوں گا جھوٹ، ہاتھ کسی برائی کی طرف جانے لگے رک جائے، خبردار یہ حرام کی طرف نہیں بڑھے گا. پاؤں کسی طرف چل کے جانے لگے انہیں روکا جائے، تم میری نگرانی میں ہو، میں نے شرط لگا رکھی ہے اس لیے میں تمہیں گناہ نہیں کرنے دوں گا. فرمایا رات کو سونے سے پہلے جب بستر پہ چلا جائے نا سوچے میں نے کیا غلط کیا ہے کیا صحیح کیا ہے. سوچ سکتا ہے نا. ویسے میں اٹھ کر کہوں نا کہ آپ نے اتنے گناہ کیے تو آپ نے نہیں ماننا. آپ نے کہا ہے
تم بھی بڑے حاجی نہیں ہو، اگر میں گنہگار ہوں تو تم بھی اسی طرح ہی ہو۔ کوئی بھی دوسرے کو کہہ دے تو دوسرا ماننے کو تیار ہی نہیں، لیکن اگر جب بستر پر جاتے ہو سکون والا وہ لمحات ہوتے ہیں، ان لمحات میں آنکھیں بند کر کے سوچے نا میں کتنے گناہ کیے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں پیش کریں، یہ گناہ کیا ہے، یہ نیکی کی ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ نیکی کی ہے۔ اور جب سمجھ آ جائے نا، اے بندے لوگوں کے سامنے تو بڑا بن ٹھن کے چلتا تھا کہ میں ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں، عبادتوں میں اچھا ہوں، ریاستوں میں اچھا ہوں، تو جب تجھے ادھر سمجھ آ جائے نا اللہ کی بارگاہ میں اتنے گناہ ہیں، اتنی نیکیاں ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا، اس وقت تو نے پھر شرمندہ ضرور ہونا ہے۔ امام غزالی فرماتے پھر شرمندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر اب بستر پر لیٹے ہوئے استغفار شروع کرنی ہے۔ مالک توبہ کرتا ہوں، زیادہ گناہ کر بیٹھا ہوں، جس کی امید بھی نہیں رکھی تھی وہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گئی، وعدہ لم یزل، تمہارے شرمندہ ہونے پر، تمہارے استغفار کرنے پر تمہیں معافی عطا فرما دے گا۔